بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیتے ہیں اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈی چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے اور اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر آپ گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ اس پغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس پغول سے ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے انسان کا جسم اندر سے گرم ہوتا ہے اور اس سے خون کی گردش تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیا کریں۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اس پغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اسے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو، سر کا درد اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا اس طرح استعمال کیجیے۔ بھنے چنے ہڈیاں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس کو روزانہ کی خوراک میں بھنے ہوئے چنے اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس سے بڑھاپے میں گھنٹیاں، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا خطرہ
ٹل جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دن میں کم از کم ایک بار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ بار استعمال کرنے سے مسوڑوں کی نچلی تہ نرم ہو جاتی ہے اور اس میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ بار بار شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ بار بار بازار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے شوگر کا استعمال کم کریں کیونکہ میٹھا کھانے سے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ روٹی بناتے وقت اگر روٹی توے پر چپکتی ہو تو انڈے کی سفیدی میں سرسوں کا تیل ملا کر رکھ لیں اور جب بھی روٹیاں بنانے لگے تو توے پر روٹی ڈالنے سے پہلے یہ تھوڑا سا اوپر ڈال لیں تو کبھی بھی روٹی نہیں چپکے گی۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب استعمال کرنے سے آپ کو نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی شعاعیں آنکھوں پر بہت ہی برا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کسی کام میں نقصان نہ ہو تو صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے نماز پڑھا کریں۔ رات کو جب بھی سوئے تو ہمیشہ ایوان کی چارپائی پر ہی سونا چاہیے۔ آپ کو کبھی بھی کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سردی میں کبھی بھی پنکھے والا ہیٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ہیٹر سے نکلنے والی ہوا سیدھا آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہے اور اس سے دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہو تو اس کی اسکرین سے 10 فٹ دور رہنا چاہیے۔ زیادہ نزدیک بیٹھنے سے آپ کو آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ دن میں کم از کم 8 گھنٹے کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ استعمال کرنے سے دماغی بیماری ہو سکتی ہے۔ بارش کے موسم میں ہمیشہ موبائل فون کا استعمال کمرے سے باہر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ موبائل کی شعاعیں آسمانی بجلی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ کانوں کا بہرا پن دور کرنے کے لیے تیل روزانہ نیم گرم کر کے کانوں میں 2 قطرے ٹپکا دیں۔ چند دنوں میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نزلہ ہونے کی صورت میں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو دوائی لینے کی صورت میں آپ کا نزلہ رک جائے گا جس کی وجہ سے ریشہ جم جائے گا اور سر درد ہوگا اور آپ کو اپنے دماغ سے بو آئے گی۔ اگر کہیں سفر پر جانے لگے تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کا تیل چیک کریں۔ اکثر اوقات اس لاپرواہی کی وجہ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی پانی پئیں تو فریج میں سے بوتل نکال کر اس کو منہ مت لگائیں۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر نہار منہ 2 گلاس پانی پی لیا جائے تو زندگی میں کبھی بھی معدے کی بیماری نہیں ہوگی۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ لکڑی، کرسی، بینچ وغیرہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ان پر بیٹھنے سے انسان ہمیشہ دبلا پتلا رہتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے چاہیے۔ اس سے کھانا آپ کے گلے میں اٹکے گا نہیں اور ہضم بھی جلدی ہو جائے گا۔ جب بھی کھانا کھانے لگے تو کھانے کے درمیان پانی بالکل نہ پیے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے آپ کو کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں عصیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس سے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ تم میں سے جب کسی کو ایسے اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو روزانہ انگور کھاؤ۔ مردانہ طاقت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر پھیر لینے سے درد ختم ہو جاتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ نہار منہ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔
اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ختم ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی گرمی ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہوئی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرے گی جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کے منہ کھلے رہتے ہیں ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ میری مشکل آسان فرما، آمین۔ جو عورتیں دن میں 2 بار کھڑے ہو کر برتن دھوتی ہیں ان کو کمر کے درد کے مسائل ہوتے ہیں۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ایسے لوگ کی عمر کم ہوتی ہے۔ جھریوں والی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے سے اداسی آتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسی بیماریاں دور رہیں گی۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ چکور کا گوشت کھانے سے لکوہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ چاول زیادہ کھائیں گے دماغ کی بیماری آپ کو گھیر لے گی۔ گوشت کے ساتھ انڈا کھانے سے الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پی لیا کریں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ جو کی روٹی کے استعمال سے کبھی پیٹ نہیں نکلے گا۔ ناظرین، خود کی صفائی کرنا چاہتے ہو تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار منہ پیتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب عرش پر یاد کر رہا ہے۔ روزانہ 1 سیب نہار منہ کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ گاجر کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ جھریاں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کریں۔ جوانی میں آلو بخارا کھاؤ گے تو بڑھاپے میں اتنی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہیں ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھائیں، سوزش ختم ہو جائے گی۔ غذا کو تیزی سے نگلنا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہتے ہیں۔ جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، بدھ کے دن پیسے خرچ کرنے سے گریز کرو ورنہ پورے ہفتے بلا وجہ پیسے خرچ ہوں گے۔ جو لوگ مچھلی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو مچھلی زیادہ کھاتے ہیں ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے خواہش مند ہیں وہ اپنے ناشتے میں بند گوبھی کو شامل کریں۔ بند گوبھی بھی
موٹاپا کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کھانا بناتے وقت بازار کے گھی کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ نمک شہد ملا کر چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے والے کو مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ سر میں کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانگی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ فٹ رہنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کے جیسا کرو۔ رات کے وقت عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شکر قندی کا استعمال کرنے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ عام زندگی میں روزمرہ ہم بہت سے نسخے اور ٹوٹکے بناتے رہتے ہیں۔ رات کو جو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جو چلتے وقت پانی پیتا ہے پانی گلے میں اٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کیلا انگور کے ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ سورہ قریش پڑھنے سے گیس وغیرہ نہیں ہوتی۔